1880-83 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ضلع کے مختلف حصوں میں مردوں کے لباس میں معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ ہر جگہ ایک پگ یا پگڑی باندھی جاتی ہے جو عموماً پہننے والے کی سماجی حیثیت کے ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے۔ کمر کے گرد ایک کپڑے کی چادر لپیٹی جاتی ہے جو ہمیشہ دیسی ساخت کی ہوتی ہے اور ٹخنے تک پہنچتی ہے، اسے تہمت کہا جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں میں جن کا واسطہ سرکاری کاموں میں پڑتا ہے وہاں تہمت کی جگہ پاجامہ نے لے لی ہے۔ دنی کے علاقے میں عام طور پر ایک ڈھیلا ڈھالا پاجامہ پہنا جاتا ہے جسے ستھن کہا جاتا ہے۔ بدن کے اوپری حصے پر ایک کوٹ یا کرتا پہنا جاتا ہے۔ جہلم تحصیل اور مشرقی پنڈ دادن خان میں یہ کرتا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں یہ ڈھیلا ڈھالا اور چوڑی آستینوں والا گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ کئی نوجوان خاص طور پر تھل اور تلا گنگ کے کچھ حصوں میں بالکل کرتا نہیں پہنتے، بلکہ ہر شخص خود کو ایک کپڑے کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے جو شال کی طرح اوڑھی جاتی ہے۔ یہ گرمیوں کا لباس ہے۔ سردیوں میں کرتے کے اوپر انگے پہنا جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈھیلا ڈھالا کوٹ ہوتا ہے جس میں روئی بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ گھٹنے تک آتا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع کے مشرق اور جنوب میں چادری کی جگہ دوہر یا موٹے کپڑے کی دوہری چادر استعمال کی جاتی ہے۔ باقی علاقوں میں اس کی بجائے اون کی چادر استعمال کی جاتی ہے جسے لوئی کہا جاتا ہے۔ لوئی عموماً کھردرے کپڑے کی بنی ہوتی ہے، مالدار لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اس کی بجائے دلائی اوڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ چیز ہے، جو حقیقت میں ایک نفیس شال ہوتی ہے۔ جوتے عام قسم کے ہوتے ہیں لیکن پہاڑی علاقوں میں ان کی جگہ کھیڑی یا چپل پہنی جاتی ہے۔ یہ ہے جناب جہلم دا پہناوا 1881-83 تک۔